خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق الله مولانا العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: السلام قبل الكلام۔ وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ یہ مدرسہ رونق الاسلام کا جو نظام ہے، یہ مدرسہ رونق الاسلام کا جو نظام ہے، اللہ کا یہ بہت بڑا انعام ہے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، اور مدرسے میں پڑھنے والے پھول جیسے پیارے بچوں اور بچیوں، پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: السلام قبل الکلام، کہ بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے بعد آپ کا مرتبہ ہے، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ آقا کی شان بڑی نرالی شان ہے، آپ کا مقام بڑا اونچا مقام ہے۔ جو آپ کی نقل اتار لے وہی اللہ کا ولی ہے، اور جو آپ کے طریقے سے ہٹ جائیں وہی اللہ کی نظر رحمت سے گر جاتا ہے۔ یہ فرمان خدا ہے۔ کالی پول امبا واڈی والو غور سے سن لو، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی عجیب چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی عزت نہیں۔ خود خدا نے نبی سے فرما دیا کہ پیارے نبی جی، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے
آپ کی شان میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ایک عجیب و غریب شعر ارشاد فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، پیارے نبی جی میری آنکھ نے تو آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کوئی ماں نے آپ کے جیسا خوبصورت بچہ جنا ہی نہیں. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، پیارے نبی جی آپ تو ہر عیب سے پاک ہیں. كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کر دیا جیسا کہ آپ نے چاہا. بَلَغَ الْعُلَا بِكَمَالِهِ كَشَفَ الدُّجَى بِجَمَالِهِ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے آدم اگر محمد کو نہ بنانا ہوتا تو تجھے بھی نہ بنایا ہوتا. اللہ اکبر کبیرہ. انسانوں کا ایک نظام چلایا سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں اے آدم اگر محمد کو نہ بنانا ہوتا تو تجھے بھی نہ بنایا ہوتا. آج ہم یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مدرسے چل رہے ہیں، یہ آسمان و زمین کا نظام چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ جو رحمتیں چھم چھم برس رہی ہے یہ سب پیارے نبی کا صدقہ ہے. آپ کے احسانات بہت زیادہ ہے. ہر سانس اگر درود شریف پڑھے تو بھی آپ کے احسان کا بدلہ ادا نہیں ہو سکتا. نوجوانوں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہمارے نبی کی نقل اتاری. نقل اتارنے والوں میں سے کوئی خواجہ صاحب بنے تو کوئی پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شیخ مولانا عبد القادر جیلانی بنے، تو کوئی بایزید بستامی بنے، تو کوئی جنید بغدادی بنے، تو کوئی فضیل بن قیاس بنے، تو کوئی بشر حافی بنے، تو کوئی بابا فرید الدین گنج شکر بنے، تو کوئی بابا فرید الدین عطار بنے، اور تو کوئی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ بنے، تو کوئی حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی بنے. یہ سب کون ہیں؟ یوں فرمایا کہ یہ سب صرف اور صرف اللہ کے نبی کی نقل اتارنے والے. اگر یہ اللہ کے نبی کی نقل نہ اتارتے تو انہیں کبھی بھی اللہ نہ ملتا. ان کو جو اتنا اونچا مقام ملا، ان کو جو اتنا اونچا مرتبہ ملا، یہ سب نبی کی نقل اتارنے سے ملا. اور کالی پول امبا واڑی والو یہ سن لو، اللہ تعالی ہم سے بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ اگر تم بھی اللہ کے نبی کی نقل اتارو گے اور پیارے نبی کی سنتوں پر چلو گے اور پیارے نبی کے طریقوں کو فالو کرو گے اور سنتوں پر مر مٹو گے تو تمہیں بھی اللہ ملے گا. اللہ تمہیں بھی اپنا ولی بنائے گا، دنیا تمہارے قدموں میں ڈالے گا، چین سکون تمہیں عطا فرمائے گا، اور چہرے پر نورانیت اور دل میں سکون کے آثار اور پیر پڑی روزی اور بیوی بچوں کا فرما بردار ہونا اور نو ٹینشن لائف اور غم پروف زندگی اللہ تمہیں بھی دے گا. اور یاد رکھنا تم جہاں کے رہنے والے ہو، چاہے تم عربی ہو یا اجمی ہو، مالدار ہو یا غریب ہو، اگر تمہیں اللہ کے نبی سمجھ میں نہ آئے، ان کے طریقے سمجھ میں نہ آئے، ان کا لباس سمجھ میں نہ آیا، ان کا چہرہ تمہیں پسند نہ آیا، ان کا انداز تمہیں پسند نہ آیا، انہوں نے جو صحابہ کی جماعت تیار کی تھی ان کے طریقے تمہیں پسند نہ آئے، بلکہ ہیرو کے، کرکٹروں کے، غیروں کے جن پر اللہ کی لعنتیں ہوئی، جن پر اللہ کا غصہ ہوا، پوری زندگی ان کے اوپر فٹکار ہوئی اور وہ پریشان رہے، اگر تمہیں ان کا طریقہ پسند آیا، یاد رکھنا اللہ کی کسی سے کوئی دوستی نہیں ہے. تم اللہ کی نظر سے بھی گرو گے اور اللہ کے نبی کی نظر سے بھی گرو گے. یہ مدرسہ رونق الاسلام جو ہے، یہاں پر یہی پڑھایا جاتا ہے اور یہی تعلیم دی جاتی ہے اور یہی محنت کی جاتی ہے، اور بچوں کو بنیادی طور پر یہی سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو بچوں، اللہ کے نبی کے دیوانے بنو، یہ ہمارے ہیرو ہیں اور یہ ہمارے آئیڈیل ہے، اور ان کے طریقے پر چلنے سے اللہ ملتا ہے، چین سکون ملتا ہے. ورنہ جس کو بھی دیکھو دنیا بھر میں پریشان،
بے چین حالات میں، تکلیفوں میں 2 کام بنانے جاتا 4 کام بگڑتے، 4 کام بنانے جاتا 8 کام بگڑتے، زندگی تلخیوں کا شکار ہو رہی، ابھی 1 کام پورا نہیں ہوتا 2 کام سامنے آ جاتے ہیں۔ 5,000 کماؤ خرچہ 7,000 کا، 15,000 کماؤ خرچہ 17,000 کا، 25,000 کماؤ خرچہ 30,000 کا، پورے سال میں 1.5 لاکھ جمع کرو، سال کے آخر میں کسی کا 2 لاکھ کا آپریشن، عاملوں کے چکر اور گھر کی لڑائیاں اور وہ بے چینی اور وہ حالات اور وہ تکلیف، جتنا بھی کماؤ اس میں برکت نہیں، اور گھر میں کچ کچ شروع، لڑائی جھگڑے شروع۔ ارے مولانا سمجھ نہیں آتا کیا ہو گیا، باہر تو میری پرسنالٹی بہت اچھی، میری لائف بہت اچھی، لوگ مجھے بہت خوشحال سمجھتے ہیں، لیکن اندر سے میرا کیا حال ہے آپ کو کیا معلوم؟ ارے میرے عزیز تو اللہ کی طرف نہیں آ رہا، یہ حال خراب ہے، اور لکھ کے رکھ دے، تو موت تک نہیں آئے گا، موت تک حالات درست نہیں ہوں گے۔ جب تک باپ ناراض ہو بچے کو ابو کے گھر میں اچھا نہیں لگتا، جب تک اللہ ناراض ہو بندے کو اللہ کی زمین پہ اچھا نہیں لگتا۔ ضرورت اس بات کی ہے، یہ جلسے اس لیے کروائے جا رہے ہیں کہ بچوں کے ساتھ ساتھ والدین، والی لوگ اور وڈیل لوگ بھی اللہ کی طرف آئیں۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے مدرسے میں بچہ بہت اچھا سبق سناتا، بہت اچھی تعلیم حاصل کرتا، اعلیٰ نمبرات پر کامیاب ہوتا، اور اس کو بتایا جاتا ہے بیٹا سنت طریقے پہ چلنے میں 100% کامیابی ہے اور غیروں کی نقل اتارنے میں 100% ناکامی ہے۔ اس کو سکھایا، استاد نے سمجھایا، اس کو بھرا، اس نے اس بات کو دل پہ لیا، اب گھر جا کے دیکھ رہا ہے تو سنت طریقہ نہ ابو کی زندگی میں، سنت طریقہ نہ امی کی زندگی میں، گھر میں ٹی وی چل رہی ہے اور بے حیائی اور فحاشی اور عریانیت کا دورہ ہے۔ اس کے امی ابو اکثر موبائل پر ہوتے ہیں، کبھی قرآن کھولتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ یہ سوچتا ہے استاد کہتے ہیں نبی کے طریقوں میں کامیابی، اور میرے امی ابو تو نبی کے طریقوں سے بہت دور نظر آتے ہیں۔ میرے امی کو دیکھتا ہوں تو فیشنیبل برقع، دبئی کا ڈیزائن والا برقع تو اس لیے تھا تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے، اور آج کل برقعے ایسے پہنے جا رہے ہیں کہ نہ دیکھنے والوں کی بھی نظر پڑے۔ تو یہ برقع نہیں، پھر برقعے کے نام پر ایک مذاق ہے۔ میرے عزیزو رونق اسلام والو، یہ جلسہ صرف رسمی جلسہ ہو کر کے نہ رہ جائے۔ کیا ہوا؟ جلسہ ہوا، کیسا ہوا؟ کہ بہت اچھا ہوا۔ نہ، ایک بات یاد رکھنا، مکتب کے جتنے جلسے ہوتے ہیں، مدرسے کے جتنے جلسے ہوتے ہیں، ہمیشہ وہ اچھے ہی ہوتے ہیں، کوئی جلسہ خراب نہیں ہوتا۔ قرآن پڑھا جائے، نظمیں پڑھی جائیں اور تقریریں پڑھی جائے اور امت کو سمجھایا جائے اور اتنی محنت اور اتنی کوشش کی جائے، جلسہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا۔ میرا مائک پر بول لینا یہ آسان ہے، آپ لوگوں کا سن لینا یہ آسان ہے، لیکن جنہوں نے اس کے لیے محنت کی، جنہوں نے اس کے لیے کوشش کی، ان کے اساتذہ، ان کے محتمم صاحب، ان کے مربیین اور ٹرسٹی حضرات، انہوں نے اس کے لیے جو محنتیں کی، جو کوشش کی، اور یہ منچ جو سجایا اور یہ جو پورا نظام چلایا اور کرسیوں والوں کو فون کیا اور اسٹیج بنایا اور دعوت کے بارے میں سوچا اور پرچے لگانے کے بارے میں سوچا، اس کے بعد وہ رات دن تڑپیں کہ اے اللہ کیا مجمع آئے گا کہ نہیں، کیا لوگ آئیں گے یا نہیں آئیں گے، اتنی دیر تک لوگ بیٹھیں گے یا نہیں بیٹھیں گے۔ ان کے استاذ کو راتوں کو نیند نہیں آتی، آنکھ کھلتی تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی، کیا بچے اچھا پروگرام پیش کریں گے یا نہیں کریں گے۔ یہ 1.5-2 مہینے کی محنت ہوتی ہے، تب جا کے اسٹیج سجتا ہے، تب جا کے جلسہ ہوتا ہے، اور یہ ننھے منھے بچے اپنے میٹھی زبان میں اتنے پیارے انداز میں مائک پر آ کر بولتے ہیں، اور مائک پر آ کر بولنا اتنا آسان نہیں ہے۔ کتنے بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی پوسٹوں پر جو ہیں وہ مائک پر بولنے کے لیے 2 ہفتے تک لکھتے ہیں، اور اللہ اکبر وہ جب مائک پر آتے ہیں تو کانپ رہے ہوتے ہیں، اور وہ اپنا لکھا ہوا لٹریچر لوگوں کو سنا رہے ہوتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہوتی ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے خود وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو ہی سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ لکھا کسی اور نے ہے،
پڑھ کوئی اور رہا ہے اور ایک رسم پوری ہو رہی ہے کہ بھائی اس موقع پر ایک لیکچر دیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، دینی مدرسوں میں اور دینی جلسوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ ایک چھوٹے بچے کی 5 منٹ کی تقریر، اس کے اندر سبق ہوتا ہے، بچے مکالمہ پیش کر رہے ہیں اور پڑوسیوں کے حقوق بتا رہے ہیں کہ اگر پڑوسی کو ناراض کرو گے یاد رکھنا اللہ نہیں ملے گا۔ پکے مسلمان نہیں ہو سکتے، اچھے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ماں باپ کے بارے میں بتایا جایا کہ ماں باپ کو نہ ستاؤ، ماں باپ کی قدر کرو۔ ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی ہے نعمت، سچ پوچھئے تو یہ ہے دونوں خدا کی رحمت۔ ماں باپ کا دل جیت لو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے۔ عزت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، کرو خدمت ماں باپ کی، انشاءاللہ جنت بھی ملے گی۔ کتنا اچھا میسیج دیا کہ گڈ مارننگ، گڈ نائٹ، یہ سب کیا گڈ آپ لائے ہو اور کہاں سے لائے ہو اور یہ کہاں کا کلچر ہے؟ مسلمانوں کا ایک شعار ہے کہ وہ سلام کرتے ہیں، سلام سے اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السلام قبل الکلام، کہ بھائی بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ آج سلام کرتے ہیں، مولانا کو فون کرتے ہیں تب کرتے ہیں، ابو اور بیٹے آپس میں بات کریں تو سلام نہیں کرتے، امی اور بیٹی آپس میں بات کریں تو سلام کرتے نہیں ہے، بھائی آپس میں بات کریں سلام نہیں کرتے، بھائی بہن آپس میں بات کریں سلام نہیں کرتے، اور کسی مفتی صاحب کو فون کریں تو سلام کرتے ہیں اور مفتی صاحب کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں کہ مفتی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں، اللہ آپ کو اپنی رحمتیں دیں، اللہ آپ کو اپنی برکتیں دیں۔ وہ پہلے سے آلریڈی سلامت میں ہے، وہ پہلے سے آلریڈی رحمتوں میں ہے، وہ پہلے سے آلریڈی برکتوں میں ہے، ان کو تو سلام کیا جا رہا ہے، کرنا ہی ہے۔ لیکن ہمارے ابو جو پریشان ہے، ہماری اماں جو پریشان ہے، ہماری بیٹی کہیں شادی ہوئی ہے پریشان ہے، اس کو بہت ضرورت ہے سلامتی کی، اس کو بہت ضرورت ہے اللہ کی رحمتوں کی، اس کو بہت ضرورت ہے اللہ کی برکتوں کی، لیکن عجیب بات ماں بیٹی آپس میں سلام نہیں کرتی، ساس بہو آپس میں سلام نہیں کرتی۔ اس لیے فرمایا کہ آخرت کی تیاری کرو، آخرت میں کیا کام آئے گا؟ نیکیاں کام آئے گی۔ نیکیاں کب کماؤ گے؟ مرنے کے بعد، آنکھ بند ہو جانے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد، یہ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، توبہ کا دروازہ بند ہو جانے کے بعد۔ فرمایا نا 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 نا، ہوشیار بنو، عقل مند بنو، سمجھدار بنو، یہ ہماری سیزن چل رہی ہے، یہ نیکیاں کمانے کا وقت ہے۔ انگلینڈ میں پاؤنڈ ڈالر، امریکہ میں ڈالر، فرانس میں یورو، سعودی عرب میں ریال، تو قبر میں اچھے اعمال چلتے ہیں۔ قبر کی کرنسی جو ہے نا وہ اچھے اعمال ہے۔ اللہ اکبر، السلام علیکم، 10 نیکیاں، 10 نیکیاں، ایک نیکی نہیں۔ اور یہ پاؤنڈ ڈالر کی بات نہیں چلتی، ساری دنیا کے پاؤنڈ ڈالر مل کر ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ قیامت کے دن کتنے لوگ اس وجہ سے جہنم میں جائیں گے کہ ان کی ایک نیکی کم پڑ گئی، ان کو 10 نیکیاں کم پڑ گئی۔ او میرے عزیزوں، سلام کرو، اللہ نیکیاں دے رہے ہیں۔ السلام علیکم، 10 نیکیاں، ورحمت اللہ، اور 10 نیکیاں، وبرکاتہ، اور 10 نیکیاں۔ پورا سلام کرو اور 30 نیکیاں حاصل کرو، پورا سلام کرو اور 30 نیکیاں حاصل کرو۔ پورے دن میں 50 لوگوں کو سلام کرو، 1500 نیکیاں حاصل کرو۔ کیا کہنے میرے اللہ کی قدرت کے، اس کے خزانوں کے، اس کے سارے خزانے انسانوں کو دینے کے لیے ہے، لینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ دے کے خوش ہوتا ہے، مانگنے والوں سے پیار کرتا ہے، اس کے خزانوں کے دروازے کوئی نہیں ہے، وہ دینے کے لیے تیار ہے۔ ارے کیسا دے رہا ہے، اللہ والے لے بھی رہے ہیں۔ اوابین پڑھو، 12 سال کی عبادت کا ہمارے خزانے میں سے ثواب لے جاؤ۔ اللہ والے روزانہ اوابین پڑھتے اور 12 سال کی عبادت کا ثواب لے لیتے۔ ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھو، ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لے جاؤ۔ اللہ والے بار بار اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھتے، حج عمرے کا ثواب لیتے رہتے۔ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ پڑھو تو تمہارے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگے گا۔ اللہ والے پڑھتے رہتے ہیں، درخت لگاتے رہتے ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، عقل مند لوگ ہیں۔ یوں فرمایا سلام میں پہل کرنے والا
کبر سے بری ہے، سلام میں پہل کرنے والا کبر سے بری ہے۔ ہمارے یہاں سلام کرتے ہیں ہاتھ کے اشارے سے، نہ گردن کے اشارے سے، اس کو سلام نہیں کہتے۔ ہمارے اکابرین فرماتے ہیں لوگ مصافحہ کرتے ہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں، یہودی بھی کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے اور یہودی کے مصافحے میں کیا فرق ہے؟ یہودی مصافحہ کرتے وقت سلام نہیں کرتے اور مسلمان مصافحہ کرتے وقت سلام کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا غیروں کی نقل نہ اتارو۔ اللہ اکبر۔ مولانا صاحب 10ویں محرم کو بڑے بڑے واقعے پیش آئے، کیا ہم 10ویں محرم کا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ فرمایا دیکھو یہودی بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ ارے مولانا روزہ بہت بڑی چیز، ہم اللہ کے لیے بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں، پورا ایک دن روزہ رکھ رہے ہیں، بالکل بہت بڑی چیز ہے، آپ روزہ رکھو۔ لیکن چونکہ وہ 10ویں محرم کو یہودی لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں نا، تو ہم مسلمان لوگ کبھی بھی یہودی کی نقل اتار سکتے نہیں۔ اللہ اور اللہ کے نبی ناراض ہوتے ہیں تو یا تو 9ویں کا روزہ ساتھ میں رکھو یا 11ویں کا روزہ ساتھ میں رکھو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک روزے جیسی عظیم الشان عبادت، اس میں بھی یہودی کی نقل، یہ نہ اللہ کو برداشت ہے نہ اللہ کے نبی کو برداشت ہے۔ اب جس کی زندگی یہودی جیسی ہو، عیسائی جیسی ہو، غیروں جیسی ہو، جس کے گھروں سے اللہ کے نبی کی سنتوں کے جنازے نکالے جا رہے ہوں، حالانکہ اس کو پتا ہے یہ کہتا بھی ہے میں عاشق رسول ہوں۔ او میرے عزیز، صرف عاشق رسول کہنے سے کام نہیں چلتا۔ بہت سے پنڈت لوگ ہمارے نبی کی شان میں ایسی نظمیں پڑھتے ہیں کہ مسلمان لوگ جھوم جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں۔ اس سے وہ پنڈت کامیاب نہیں ہوتے۔ بہت سے پنڈت لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے نبی کی شان میں بیان کرتے ہیں، او ہو ایسا بیان ہماری آنکھ میں آنسو آ جائیں، اور کہتے بھی ہیں محمد صاحب بہت اچھے تھے، لیکن اس سے وہ کامیاب نہیں ہو جائیں گے۔ ابو طالب آپ کے چچا ہے، 42 سال آپ کی خدمت کی ہے، 42 سال 42 ایئرز، لیکن ایمان نہ ملا۔ فرمایا کہ پیارے نبی جی خلاصہ یہ ہے، اب آپ اپنے چچا کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے، چونکہ یہ بغیر ایمان کے گئے ہیں اور خدا کے یہاں ان کو جہنم میں پہنچایا جائے گا۔ ہاں اتنا ہے اللہ کے نبی، ان کو بہت ہلکا عذاب ہوگا۔ کیسا عذاب ہوگا؟ کہ جہنمیوں کے جوتے ان کے پیر میں پہنائے جائیں گے، اور وہ اتنے گرم اور اتنے سخت اور اتنے تیز ہوں گے کہ ان کا سر جو ہے نا وہ ہنڈیا کی طرح کھولتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا آپ کون ہیں، آپ کس کے رشتہ دار ہیں، آپ کے بیٹے کون ہیں اور آپ کے بچے کون ہیں، اور آپ کا بھتیجا کون ہے اور آپ کا پوتا کون ہے۔ یہ بتاؤ آپ کیا کر کے آئے، ہماری محبت میں آپ کیا کر کے آئے۔ میرے عزیزوں، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ وہ یوں کہتا ہے دین کی محنت کرنے والے نہ کرنے والے دونوں برابر ہیں، نبی کی نقل اتارنے والے نہ اتارنے والے دونوں برابر ہیں۔ ارے کون سی ان کی دنیا بن گئی جو سنتوں پر چلتے ہیں، اور نعوذ باللہ ہم چہرہ نہیں رکھتے، ہم اسلامی لباس نہیں پہنتے، ہم اپنی ازار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں، ہم ٹوپی سروں پر نہیں رکھتے، ہم فجر کی نماز نہیں پڑھتے، ہم اللہ کے دین کی محنت نہیں کرتے۔ کون سا ہماری بے عزتی ہو گئی اور کون سا ان کی عزت ہو گئی؟ او میرے عزیز، دھوکے میں نہ، ایگزام میں صحیح لکھنے والوں کی تعریف نہیں ہوتی ہے اور غلط لکھنے والوں کی برائی بیان نہیں کی جاتی ہے، دونوں برابر لگتے ہیں۔ یہ تو ریزلٹ کے وقت پتا چلتا ہے کون پاس ہوا کون فیل ہوا۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں پتا نہیں چلے گا، یہ تو جب آنکھ بند ہوگی۔ میرا اللہ مجھے اور آپ کو سمجھا رہا ہے، وما یستوی الاعمی والبصیر، کیا دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا یہ دونوں برابر ہے؟ دیکھنے والا اور نابینا کیا یہ دونوں برابر ہے؟ ولا الظلمات ولا النور، کیا روشنی اور اندھیرا کیا یہ دونوں برابر ہے؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ افنجعل المسلمین، قرآن کا لہجہ دیکھو، افنجعل المسلمین کالمجرمین۔ اے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے، کیا ہمارے دربار میں فرما بردار اور نافرمان دونوں برابر ہو جائیں گے؟
کہ بھائی تو سنتوں پہ چلا تھا نا, تو غیروں کے طریقوں پہ چلا تھا, چل آج میرے دربار میں دونوں کامیاب. آپ کا یہ خیال ہے؟ اللہ ہمیں پوچھ رہے ہیں ما لکم, تم کو کیا ہو گیا, کیف تحکمون, تم کیسا فیصلہ کرتے ہو اپنے اللہ کے بارے میں کہ سر صحیح لکھنے والے کو پاس کرے, غلط لکھنے والے کو فیل کرے. اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے, اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے, اور ہمارے اکابرین رو رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں. اللہ کے نبی ہمارے لیے روتے تھے, ہمارے لیے تڑپتے تھے, ہمارے لیے کانپتے تھے. قیامت کا دن ہوگا, اللہ کا جلال ہوگا, اللہ کا رعب ہوگا, اللہ کا دبدبا ہوگا, سورج ایک دم قریب ہوگا, حساب کتاب شروع ہونے والا ہوگا یا شروع ہو گیا ہوگا. لوگ کانپ رہے ہوں گے, لوگ تھراتے ہوں گے. ارے دیکھو جن کے گھر میں انکم ٹیکس والے آ جاتے ہیں, کیا ہوتا ہے ان کے گھر والوں کا؟ ان کی مستورات کے سوالات کے ختم شروع ہو جاتے ہیں, آنسو شروع ہو جاتے ہیں, رونا شروع ہو جاتا ہے. ارے کون آیا ہے؟ دنیا کے کچھ انسان آئے ہیں, لیکن انکم ٹیکس روب ایسا پڑا, گھر والے کانپ گئے, تھرا گئے. یوں فرمایا قیامت کا دن ہوگا, انکم ٹیکس والوں کی بات نہیں ہے, آپ کا اللہ حساب لے گا. اور حال یہ ہوگا کہ 900 سال دین کا کام کرنے والے, حضرت نوح علیہ السلام دعوت کا کام کرنے والے, سارے انبیاء نے اللہ کی طرف بلایا. حضرت نوح علیہ السلام لمبا زمانہ 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے. جب وہ منظر دیکھیں گے نا, اور اللہ کا رعب اور اللہ کا جلال دیکھیں گے نا, تو کہیں گے یا رب نفسی نفسی. اے نوح آج تیرا کیا ہوگا؟ اللہ کا رعب بڑا ہے, اللہ کا جلال بڑا ہے. چونکہ کچھ سیکنڈ میں کوئی جنت میں جا رہا, کوئی جہنم میں جا رہا, کوئی جنت میں جا رہا, کوئی جہنم میں جا رہا, کوئی جنت میں جا رہا, کوئی جہنم میں جا رہا. اللہ سے کسی کی دوستی کوئی نہیں, اللہ سے کسی کی یاری کوئی نہیں. یہاں سب برابر ہیں اللہ کے دربار میں, سارے اللہ کی مخلوق ہیں, سارے اللہ کے بندے ہیں. حساب کتاب چل رہا ہے. یوں لکھا کہ قیامت کے دن کی ایک گھڑی تو ایسی ہوگی, انسان ایسا تڑپے گا, ایسا افسوس کرے گا, اپنے اندر سے ایسا مچل رہا ہوگا, کاش تو بھی نیک ہوتا, کاش تو بھی اللہ کا ولی ہوتا, کاش تیرے بھی بچے حافظ عالم ہوتے, کاش تیری زندگی میں سنت طریقے ہوتے. اتنے 100 سال قبر میں رہا, تجھے کیا ملا؟ کیا تیرے علاقے میں اللہ والے نہیں تھے؟ کیا اللہ والوں کی لائف تیرے سامنے نہیں تھی؟ کیا دینی مجلسیں نہیں لگتی تھی؟ کیا اللہ کے دین کی محنت نہیں ہوتی تھی؟ کیا گھش کے لیے لوگ نہیں جاتے تھے؟ کیا اللہ والوں کے بیانات نہیں ہوتے تھے؟ کیا بار بار کان پہ یہ بات نہیں پڑتی تھی کہ سنت طریقے پہ چلنے میں کامیابی ہے؟ کیا جنید جمشید کی زندگی تیرے سامنے نہیں تھی کہ اس نے اپنے آپ کو اتنے اونچے پوسٹ کے باوجود کیسا اپنے آپ کو چینج کیا؟ کیا سعید انور کی لائف تیرے سامنے نہیں تھی؟ کیا ہاشم عاملہ کی لائف تیرے سامنے نہیں تھی؟ ساری دنیا کے سامنے انہوں نے یہ ڈٹ کر کے بتایا کہ ہم اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف نہیں کریں گے, ہم دوستوں کی بات میں نہیں آئیں گے, ہم اسٹیڈیم والوں کی بات میں نہیں آئیں گے, ہم پبلک کی بات میں نہیں آئیں گے, نبی کے غلام ہیں, ثابت کریں گے آئی ایم مسلم, ہم مسلمان ہیں, ہمارا چہرہ دیکھو. ارے لوگوں, دنیا والوں, اسٹیڈیم والوں, باہر والوں, ہمارے پاس عزت ہے, شہرت ہے, دولت ہے. ہاشم معاملہ دیکھو, چہرہ دیکھو, نبی کے غلام ہے, شرم نہیں آتی نبی کی نقل اتارتے. اور آج ہمارے نوجوانوں کو شرم آتی ہے, ہماری مستورات کو پردہ پہنتے ہوئے شرم آتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کیا بات ہے, دیکھا جائے گا, مرنے کے بعد دیکھ لیں گے. میرے عزیزو, اتنا سستا معاملہ نہیں ہے, ورنہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب اتنا نہ روتے, اتنے آنسو نہ بہاتے, صحابہ پوری دنیا میں اپنی قبریں نہ بنا دیتے. کوئی تو بات ہے, اللہ ہے, وہ بڑی طاقت والے, وہ بڑی قدرت والے. آپ کے صورت میں ایک عجیب واقعہ 35 دن پہلے پیش آیا, ایک عجیب واقعہ. یہ واقعہ بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آج سورت میں 35 دن پہلے سورت کے ایک دیہات میں ایک عورت 24 سال کی, جس کی عمر, اس کا انتقال ہوا. اس کو قبر میں رکھا گیا. اس بیچاری کے چھوٹے چھوٹے بچے, 7 سال کے بچے. اب بچوں کو تو ماں کی یاد آئے. اب بچہ اور نانا دونوں اپنی امی کی قبر پر گئے. ابھی تو تھوڑی دیر پہلے دفن کیا. عجیب معاملہ, قبر سر کے پاس سے دھس گئی. 3 سانپ باہر آ گئے. سورت کی بات کر رہا ہوں, سورت کے دیہات کی بات کر رہا ہوں. 3 سانپ باہر آ گئے, اور وہ رہنے والے ہمارے نوساری کے تھے. لڑکا نوساری کا اور لڑکی سورت کے دیہات کی. تو ماں باپ نے کہا ہوگا کہ ہمارے یہاں دفن گیری کر دو. کوئی بیماری نہیں تھی, داڑھ کی تکلیف تھی, دوائی پی اور سوئی, اللہ کی شان انتقال ہو گیا.
اور جیسے ہی بچے نے 3 سانپ دیکھے قبر کے اوپر، وہ تو ایک دم سہم گیا، وہ تو ایک دم ڈر گیا کہ یہ کیا ہو گیا، قبر پہ سانپ، اللہ اکبر! اور سانپ بھی بڑے عجیب، یہاں وہاں نہیں جاتے، اس کے سر کے پاس چلے جاتے۔ مجھے وہ فون پہ کہہ رہا ہے میرا دوست، میں کہا کیا بات کر رہے ہیں؟ ارے مولانا میری بھابھی کے ساتھ ایسا ہوا، امی ابا رو رہے ہیں، کوئی وظیفہ بتاؤ۔ میں نے کہا اس کی قبر میں نہیں ہوا ہوگا۔ کہنے لگا مولانا آپ بات نہ بناؤ، دوبارہ بستی والے آئے، وہ جگہ کو واپس بند کر دیا، واپس اس جگہ سے واپس سوراخ ہو گیا اور واپس 3 سانپ نکلے، اور بستی والوں نے بھی دیکھے۔ ہاں یہ تو ارشاد ہے کہ قبر یا تو جنت کا باغ ہوگی یا جہنم کا گڑھا ہوگی، ہر شخص دیکھ لے میں کیا بنا رہا ہوں، باغ بنا رہا ہوں یا گڑھا بنا رہا ہوں۔ ہاں لیکن اللہ کی سنت یہ ہے، قبر میں کیا ہوتا ہے اس کا باہر والوں کو پتا چلتا نہیں ہے، وہ کار میں بیٹھنے والوں کو ہی پتا چلتا ہے اے سی چل رہا ہے یا ہیٹر چل رہا ہے۔ لیکن کبھی کبھار اللہ اپنی قدرت کو ظاہر کرتے، اپنی طاقت کو ظاہر کرتے اور دنیا والوں کو بتاتے، ارے دنیا والوں تیرا رب بہت طاقت والا ہے، وہ بڑی قدرت والا ہے، وہ بڑی شہنشاہی والا ہے، اس کی رحمتیں بہت زیادہ ہے، اور یاد رکھنا اس کی پکڑ بھی بڑی خطرناک ہے۔ کمزور مت سمجھنا اور کم سمجھ والا مت سمجھنا، تجھے قرآن دیا ہے، حدیث شریف دی ہے، مدارس تمہارے یہاں ہے، علماء تمہارے یہاں ہے، اللہ والوں کی آمد تمہارے یہاں ہوتی ہے۔ کئی اسٹار لوگ زندگیاں چینج کر چکے اور تمہیں موبائل کی دنیا سے سمجھایا، ارے دیکھو اس لائف میں بے چینی ہے، دنیا بھی برباد ہے، مسائل حل نہیں ہوتے، اللہ کے نبی ناراض ہوتے، اللہ کی رحمت سے بندہ دور ہوتا ہے۔ ارے لوگوں آؤ اللہ کی طرف، آپ کو سمجھاتے تھے، اس وقت آپ کو اللہ سمجھ نہیں آتا تھا۔ او میرے عزیزو، پھر کیا ہوا؟ میں نے اس سے پوچھا بھائی کوئی بات نہیں، آپ کی بھابھی کی قبر سے 3 سانپ نکلے، درد تو ہمیں بھی ہے، دکھ تو ہمیں بھی ہے، آپ جو ہے خلاصہ یہ ہے کہ صدقہ کیجئے، کچھ دعائیں مغفرت کیجئے، کوئی اللہ والے کے پاس چلے جائیں۔ شاید میں نے ان کو ایسا یاد پڑتا ہے کہ اس وقت حضرت مفتی احمد خانپوری صاحب کے پاس بھیجا، میں نے کہا کہ جاؤ آپ حضرت کے پاس اور حضرت سے جلدی سے جا کر کہ آپ دعا کرواؤ۔ یہ تو پتہ چل گیا، اب ہمارے کتنے رشتہ دار ہیں قبرستان گئے، کوئی پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا ہے، نہ کوئی میسیج ہے نہ کوئی پتہ ہے، اور جو گئے وہ آئے بھی نہیں، اور کتنے لوگ تو 200-300 سال سے سوئے، مغل کے سارے بادشاہ 500 سال سے سو رہے ہیں، ہمارے پردادا 70-80 سال سے، نام و نشان ان کا مٹ گیا، آج کبھی ہمارے گھر میں ان کا تذکرہ نہیں ہوتا، کبھی 10 روپیہ ہم ان کے لیے ایصال ثواب نہیں کرتے۔ یہ مطلبی دنیا ہے، یہاں سے جانے کے بعد کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا۔ اپنی تیاری خود کرو، اپنی نمازیں خود پڑھو، اپنی زندگیاں خود چینج کرو، اللہ کے راستے میں وقت لگاؤ، اللہ کے دین کی محنت کرو، کسی اللہ والے سے بیعت ہو کر کے ان کے معمولات کو پڑھو۔ یہ مدرسے جو ہیں، یہ مکتب جو ہے، یہ چھوٹے بچوں کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کے قرآن کے سامنے کبھی بھی کوئی بڑا ہوتا ہی نہیں ہے، ہم لوگ سب چھوٹے ہیں، یہ مدرسے ہمارے لیے ہے، آج موقع ہے اللہ کا قرآن سیکھنے کا، یہ مکتب ہمارے لیے ہے۔ اس لیے میرے عزیزو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس مدرسے کے اس جلسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور عالمگیر ہدایت کا ذریعہ فرمائے، اور یہ دو بچوں نے حفظ کیا، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، ان کے سینے میں اللہ ہمیشہ قرآن کو قائم و دائم فرمائے، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ماں باپ کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ اپنے بچوں کو عالم بھی بنا دے تاکہ یہ تفسیر کر سکیں، بیان کر سکیں، مسئلے مسائل بیان کر سکیں، جمعہ میں امت کو اللہ سے جوڑ سکیں۔ ان کے بچے جب درس قرآن دیں گے ان کے ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوگی۔ تھوڑی سی ہمت کر لیں، مولانا 5 سال 9 سال، ارے لوگ 50 سال سے دکان پہ ہے، 55 سال سے دکان پہ ہے، جس کے جنازے اٹھتے ہیں تو معلوم کر پتہ چلے گا یہ 45 سال سے دکان پہ ہے، لوگ کاروبار کو 45 سال دیتے ہیں۔ اگر تیرا بچہ 5-6 سال مدرسے میں دے گا، پورا قرآن کا ترجمہ سنے گا، اس کی تفسیر سنے گا، حدیث شریف سنے گا، نیک بنے گا، دیندار بنے گا، امت کو اللہ سے جوڑے گا، تیرے جانے کے بعد تیری جنازے کی نماز پڑھائے گا، تیرے قبر پر بار بار آئے گا، تیرے لیے تڑپے گا۔ اگر بچہ حافظ ہوگا، اللہ جنت میں والدین کو تاج پہنائیں گے، تو کیا کم بات ہے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر ماں باپ کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ ہمارے بچے حافظ بنے، ہمارے بچے عالم بنے، قاری بنے، مفتی بنے، دین کے داعی بنے، اللہ کے ولی بنے۔ میں مبارکبادی دینا چاہتا ہوں ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو، ان کے محتمم صاحب کو، یہاں کے منتظمین کو، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ جلسہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا۔ دوبارہ میں کہوں، میرا بیان کرنا آسان، آپ لوگوں کا سن لینا آسان۔ مجھے فون آیا مثال کے طور پہ، مولانا راجستھان میں اجتماع ہے، آپ آ جاؤ بیان کرو۔ میں گیا، بیان کر کے آ گیا، وہ بہت آسان ہے۔ لیکن جنہوں نے پنڈال باندھا نا 1 مہینے تک، وہ زمین کو صاف کیا، ہموار کیا، واش روم بنائی، نل لگایا، پانی کا انتظام کیا، لائٹنگ لگائی، اور وہ بہت ہارڈ کام ہوتا ہے اور وہ بڑی محنت کا کام ہوتا ہے۔ اس میں بہت مخلص لوگ ہوتے ہیں، کتنے رونے والے ہوتے ہیں، کتنے غریب لوگ ہوتے ہیں، وہ رو رو کے کام کرتے ہیں۔ اکثر میں نے دیکھا اللہ غریبوں کو یہ سعادت نصیب فرماتے ہیں۔ وہ اللہ کو کہتے ہیں اللہ ہم جاہل ہیں، ہمیں کچھ نہیں آتا، بس یہ پنڈال باندھ رہا ہوں، شاید یہ ادا پسند آ جائے تو معاف کر دینا۔ میرے عزیزو، یہ وقت ہے، یہ موقع ہے اللہ کے دین کی محنت کرنے کا۔ الحمدللہ ابھی کچھ وقت پہلے ہم چلے کی جماعت میں گئے راجستھان، ہمارے ساتھ تقریباً 8-10 تو سب بڑے بڑے مالداروں کے بچے تھے۔ میرا دل بڑا ہو جاتا تھا جب میں رات کو ان کو اللہ کے سامنے روتا دیکھتا تھا۔ رات میں لیٹ سو رہے ہیں اور رو رہے ہیں، سیدھے سادے بستر پہ سو رہے ہیں۔ یار اپنے گھر میں اچھا سونے والے، ہائی فائی کھانے والے، سیدھا سادہ کھا رہے ہیں، اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت اور اپنی صلاحیت لگا رہے ہیں، اور بستی والوں کے لیے رو رہے ہیں۔ پہلے دن تو بستی والے آ گئے، امام صاحب نے کہا کہ جماعت والے رو رہے ہیں، کچھ تکلیف ہے۔ ارے تکلیف نہیں ہے، دلی چاہت ہے تمہارے علاقے میں ماحول ہو جائے۔ اب یہ جماعت والوں کا رونا، ان کی قربانی اللہ کو پسند آ گئی۔ فجر کی نماز میں 2 صفیں ہوتی تھی، 20 صفیں ہونے لگی، الحمدللہ آج بھی ہو رہی ہے۔ 3 عورتیں پردہ کرتی تھی، 1500 کے قریب عورتوں نے پردہ کر لیا۔ یہ کام کیسے ہوا؟ اللہ کے فضل سے ہوا۔ وہ بیچارے مالدار ساتھی جو گھر میں ناز و نعمت میں پلتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا رونا۔ اس لیے میرے عزیزوں، اس مبارک محنت کو معمولی نہ سمجھو۔ ہمارے یہاں ایک شخص 4 مہینے لگا کر کے آئے، ایک دم الگ سوچ تھی، 4 مہینے لگا کر کے آئے، فوراً مولانا 3 بچے، تینوں بچوں کو عالم بنا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا ہوا؟ کہ میری سوچ چینج ہو گئی، قبر میں مجھے نیک اعمال کام آئیں گے، یہ میرے بچے نیک ہو جائیں، ان کو بھی قبر میں جانا ہے، ان کی قبر سنور جائے، جنت کی کھڑکی کھل جائے، اللہ ان کو عذاب سے بچا لے، ان کی نسلیں نیک ہونے لگے۔ کیسے ماں باپ ہے، کیسے سمجھدار ماں باپ ہے، کیسے عقل مند ماں باپ ہے۔ میں نے ان کے قریبی رشتہ دار سے پوچھا کہ اس عورت کی قبر میں جو عذاب ہو رہا ہے، اس کی وجہ کچھ آپ بتا سکتے ہیں؟ مولانا مجھے تو نہیں معلوم۔ میں کہا پھر بھی میں آپ کو سوال پوچھتا ہوں۔ بولے جی۔ میں کہا یہ عورت نماز نہیں پڑھتی تھی؟ نماز تو پڑھتی تھی۔ بولے میں نے کہا پردہ نہیں کرتی تھی؟ پردہ بھی کرتی تھی۔ اوہ، کیونکہ نماز اور پردہ یہ چھوڑ دینا، عذاب بہت جلدی شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، بنیادی چیز ہے۔ کائنات کی خوبصورت ترین عورتیں پردہ کرتی تھی۔ اللہ کے نبی کی بیوی حضرت فاطمہ، جنت کی عورتوں کی سردار، وہ پردہ کرتی تھی۔ اللہ کے نبی کی بیویاں پردہ کرتی تھی، نبی کے گھرانے کی عورتیں پردہ کرتی تھی۔ میں نے کہا پھر بھی کوئی بات؟ پھر اس نے آہستہ سے کہا مولانا میری بھابھی جو تھی نا، وہ بد نظری اور زنا کو ہلکا سمجھتی تھی۔ بد نظری اور زنا کو، اب زنا تو کیسی چیز ہے آپ کو پتہ ہے نا، کتنی خطرناک چیز ہے۔ شب برات میں بھی اللہ اس کو معاف نہیں کرتے جو زنا کرے، اتنے ناراض ہوتے ان سے۔ اور یوں فرمایا قیامت کے دن ان کی شرمگاہوں سے ایسی بدبو نکلے گی جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے کہ بھئی زنا کی تو بات بھی مت کرو آپ، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی تم مت جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ تو بہت بری چیز ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، تمہارا پیدا کرنے والا رب کہہ رہا ہے کہ ارے لوگوں اس سے بچنا، یہ بہت برا راستہ ہے۔ اور اسلام نے کیسی سخت سزا بیان کی جو شادی شدہ مرد یا عورت زنا کر لے۔ اسلام کیا کہتا ہے وہ سنو، شریعت کیا کہتی ہے۔ اللہ تو اتنے ناراض کہ اب اس کو میری زمین پر رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ باپ اگر اپنی بیٹی کو کسی سے منہ کالا کرتے دیکھ لے نا، وہ باپ ایک دم ہل جاتا ہے۔ تو
تو باپ کا تو رب اللہ اگر وہ اپنے بندوں بندیوں کو زنا کرتے دیکھ لینا تو فرمایا کہ اسلامی حکومت ہو، شریعت نافذ ہو تو شریعت کا مسئلہ سنو. حالانکہ اللہ بہت رحم دل ہے، بہت معاف کرنے والے، لیکن زنا پر بہت غصہ. ارے کیسا غصہ! استاد لوگ جب بتاوے تو میں کلاس میں ہل جاتا تھا. کہا اب اس کو اللہ کی زمین پہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اب اس کو فوراً ابھی ختم کیا جائے گا. اگر اسلامی حکومت ہے، شریعت نافذ ہے، ختم کیسے کرو؟ کہا سولی پہ چڑھاؤ. بولے نا اس کو تکلیف کم ہوگی، اس نے اللہ کو بہت ناراض کیا ہے، اللہ کی زمین پر اس نے منہ کالا کیا ہے. ارے کیا کریں، اس کو قتل کر دیں؟ فرمایا نا اس کو ایک میدان میں لے جاؤ، اس کو جمع کرو، سب لوگ ہاتھ میں پتھر لے لو، اس کو پتھر مارو، یہ چیخیں چلائیں تڑپیں اور تڑپ کر کے مر جائیں، تب جا کے شاید اللہ کو رحم آئے گا. یہ اسلام نے اس کی سزا بیان فرمائی. کیسا ناراض ہوگا اللہ کہ یہ چاہیے ہی نہیں اب اللہ کی زمین پر، معاملہ ہی ختم ہو گیا، یہ اللہ ناراض ہو گئے. اور آج ہمارے یہاں کچھ پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، ایک دم نارمل مرنے کے بعد کی لائف. بولے دیکھا جائے گا، یہ قبر کا عذاب دکھتا نہیں اس لیے سوچتے ہیں دیکھا جائے گا. او میرے نوجوانوں، آپ کہیں گے مولانا آ کے دڑا رہے، میں دڑا نہیں رہا ہوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں. میں وہ سوچتا ہوں 100 سال کے بعد جب میں، میری فیملی، میرے بچے، انشاءاللہ ہم لوگ سب قبروں میں سوئے ہوئے ہوں گے، آپ کی فیملی، آپ کے بچے سب قبروں میں سوئے ہوئے ہوں گے، اس وقت آنکھیں ٹھنڈی ہونی چاہیے. یار گرمی ابھی برداشت نہیں ہو رہی ہمیں. گرمی برداشت ہوتی ہے بھائی؟ نہیں ہوتی. کس لیے برداشت کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے. تو یہ گرمی برداشت کرنے پہ تو اجر ملے گا. ہم اپریل مئی کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی آگ کہاں برداشت کر سکیں گے ہم تو چاہتے ہیں کہ جنت میں، قبر میں جنت کی کھڑکی کھل جائے. اس لیے میرے عزیزوں یہ ساری باتیں اس لیے آپ کو کہتا ہوں، ورنہ اللہ تعالیٰ تو بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، معاف کرنے والے، رحم کرنے والے، معافی مانگنے والوں سے پیار کرنے والے. ایک میرا اللہ ہی تو ہے جو تانا نہیں دیتا، پہلے کہاں گیا تھا، اب کیوں آیا، اتنے گناہ کر کے کیوں آیا. جہاں پینسل بنائی وہاں ربڑ بنایا، جہاں قلم بنائی وہاں وائٹنر بنایا، جہاں کپڑے بنائے وہاں صرف بنایا، جہاں موبائل بنایا وہاں ڈیلیٹ کا بٹن بنایا، جہاں انسان بنایا وہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. 100 قتل کرنے والے کو کس نے معاف کیا؟ ایک اللہ ہی نے معاف کیا. وہ بڑا رحیم ہے. لیکن معافی کب مانگے؟ تو کہا ابھی مانگ لے. معافی کب مانگے؟ ابھی، مرنے کے بعد نہیں. اب مرنے کے بعد تو سارے قبرستان والے اور جتنے پاس ایمان نہیں تھا نا وہ سب تیار ہے، لیکن اللہ ان کی ایک سننے کے لیے تیار نہیں. ریزلٹ کے وقت رونے سے کام چلتا نہیں، پہلے ہی محنت کر لیں. اس لیے میرا عزیزو، میری دینی ماؤں بہنوں اور وڈیلو، ذمہ دارو، یہ عاجز آپ سے کہنا چاہتا ہے ذرا ہمت سے کام لو، اپنے آپ کو چینج کرو، اللہ کے نبی کی نقل اتارو، چین سکون بھی دیکھو، مزہ بھی دیکھو، اللہ کی رحمتیں بھی دیکھو، اللہ کی بہاریں بھی دیکھو. آج تک تو دوستوں کی شرم رکھی، ذرا اللہ کے نبی کی بھی شرم رکھ لو. قیامت کے دن حوض کوثر پر کیا منہ بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ رونق اسلام، یہ مدرسے کی برکت سے اللہ پورے عالم میں اسلام کی رونق عام فرما دے. خدا ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے، ولایت کی ہواؤں کو چلا دے، نسبت کی ہواؤں کو چلا دے. اللہ ایسی ہوائیں چلائے کہ پورا عالم توبہ کر کے کفر و شرک سے، شرک و بدعت سے، گناہوں سے، معصیت سے توبہ کر کے اپنے اللہ کی طرف آ جائے. اخیر میں دوبارہ یہ عاجز مدرسے والوں کو، بچوں کو، آپ لوگوں کو اور پورے برادری والوں کو، علاقے والے کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں. اللہ کا شکر ادا کرو، آپ کے یہاں اتنا بڑا رونق اسلام ٹاور لگا ہوا ہے. یہاں آپ چلے جاؤ، آپ کو حدیث شریف سیکھنے ملے گی، آپ کو اسلام کی موٹی موٹی باتیں سیکھنے ملے گی. اور یہ بچوں کو بڑے ادب کی نظر سے دیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کو، ان بچوں کو اور ان کے خاندان والوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. اور اللہ کرے آج کے جلسے میں خود مجھے، ثاقب کو اور آپ لوگوں کو کوئی بات دل پہ لگ جائے. جس کو دل پہ بات لگ جاتی ہے لوگ اللہ والے بن جاتے ہیں، ورنہ ہزاروں بیان ہو جاتے ہیں، دل پہ بات لگتی نہیں. وہ اصل میں دل پہ لینا پڑتا ہے. جب تک بندہ اپنے آپ کو چینج نہیں کرنا چاہتا، اللہ بھی اس کو چینج نہیں کرنا چاہتا. اللہ تھوڑی اس کا محتاج ہے، وہ اللہ کا محتاج ہے. وہ دل میں کہہ دے کہ اللہ جو ہونا تھا سو ہوا، اب میں آپ کا، چاہے سب دوست لوگ، پوری دنیا، پورے گھر والے سب ناراض ہو جائیں، نبی کا جنازہ نہیں نکالوں گا. اپنے آپ کو سلینڈر کرتا ہوں آپ کے سامنے. پھر دیکھیں آج رات سے ہی کیسی بہاریں دیکھتا ہے اللہ کی. التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے. اس لیے نیت کرو کہ ہم لوگ سب توبہ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. اب مجھے بات کچھ کرنی تھی شب برات پر اور رمضان پر، اس کا ابھی وقت ہے نہیں، لیکن آئندہ کل سندھی ہال سگرام پورہ میں ایک
مستورات کے لیے شب برات اور رمضان کیسے گزاریں، اس ٹاپک پر مجھے کچھ اہم باتیں کرنی ہیں۔ 4:45 سے 4:45، پھر 5 بجے میری ٹرین ہے بروڈا کے لیے، اس لیے 4:45 سے 4:45 تو میں گزارش کرتا ہوں کہ وہاں سندھی ہال میں اپنی مستورات کو پہنچائے، تاکہ ان کو میں کچھ بتاؤں کہ دیکھو آپ افطاری سے 15 منٹ پہلے کچن کا دروازہ بند کر دو۔ یہ رمضان کا مہینہ، افطاری کا وقت گرم گرم کھانے کا وقت نہیں، گرم گرم کھانا بنانے کا وقت نہیں، یہ گرم گرم آنسو بہانے کا مہینہ ہے۔ ہو سکتا ہے زندگی کا آخری رمضان ہو، اللہ کے عاشقوں جیسا گزارو۔ اور مجھے شب برات میں رات 12 بجے اونچی مسجد بھاگا تلاؤ میں اس ٹاپک پہ بات کرنی ہے کہ شب برات اور رمضان کیسے گزاریں رات 12 بجے۔ تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ آپ لوگ آپ کے یہاں کے قرات کے پروگرام سے فارغ ہو کر کے وہاں پر آئیں گے انشاءاللہ، تو کچھ باتیں وہیں کریں گے، آئیں گے نا انشاءاللہ۔ اور ہو سکے آخری گزارش کہ رمضان کے مہینے میں جماعت اللہ کے راستے میں جائے گی، تو نیت کریں انشاءاللہ کہ 2 مرتبہ 3 دن ہم اللہ کے راستے میں وقت لگائیں گے انشاءاللہ۔ کون کون نیت کرتا ہے؟ سارے مسائل کا آسان حل، بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل، کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے، کر لے عبادت جوانی میں، یہ سستی اچھی نہیں، جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ رحیم مولا کریم آقا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اللہ جی گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اللہ صحیح بات تو یہ ہے کہ ہمیں کوئی گناہ کرنے میں بہت زیادہ مزہ بھی نہیں آ رہی ہے، لیکن اللہ اب تو ہم تھک چکے ہیں، اللہ تھک چکے ہیں، توبہ کرتے ہیں پھر ٹوٹ جاتی ہے، گناہ سے بچنا بھی چاہتے ہیں، ہم تھوڑی نہ کوئی آپ کو ناراض کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی کو ناراض کرنا چاہتے ہیں، لیکن ماحول، دوستوں کا ماحول، آس پاس کا ماحول، اس سے متاثر ہو کر دوستوں کو تو خوش کر دیتے ہیں، آپ کو ناراض کر جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھا دیجئے کہ اللہ آپ بڑے ہیں، یہ دوست لوگ چھوٹے ہیں، اللہ کے نبی بڑے ہیں، یہ دوست لوگ چھوٹے ہیں، یہ دوست لوگ ہمیں کام نہیں آنے والے، یہ تو خود پریشان حال ہے، ان کے تو اپنے ہی مسئلے حل نہیں ہو رہے، یہ تو ہماری انا للہ کی خبریں شیئر کریں گے، ہماری قبر پر مٹی ڈال کر ہاتھ بھی اسی جگہ جاڑ دیں گے۔ انسان سگی ماں کو مرنے کے بعد یاد نہیں کرتا، یہ دوست لوگ کیا ہمیں یاد کریں گے، اور یاد کر کے بھی کون سا ایصال ثواب کریں گے۔ اللہ نوجوانوں کا ایک بڑا مجمع ہے، اللہ بڑے پیارے نوجوان ہیں، یہ بہت بہاروں میں بھی آ سکتے ہیں، یہ آپ کو منا بھی سکتے ہیں، یہ رات کو تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کی طرح توبہ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ توفیق دے دیجئے، اللہ آج جلسے کی برکت سے آپ توفیق دے دیجئے، اللہ کالی پور امبا والی کے ماحول کو مدنی ماحول بنا، یہاں کے معاشرے کو مدنی معاشرہ بنا، بے حیائی، فحاشی اور عریانیت کو ختم فرما، عافیت سے رمضان تک پہنچا، آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما، اچھا روزہ، اچھی تراویح کا ہر سجدہ مزے لے لے کر کے، تہجد، اشراق، چاش اور اوابین، سحری اور افطاری کے وقت میں 10 منٹ کی کم سے کم دعائیں، اور رات دن قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ 2 بچے حافظ ہوئے ہیں، 15 بچوں نے ناظرہ قرآن ختم کیا ہے، بڑوں نے بتایا ختم قرآن کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہے، اتنا بڑا مجمع اتنی دیر سے یہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ لوگ ایک بڑی امید کے ساتھ دور دراز سے آئے ہیں، آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گئے ہیں، آپ کو تلاش کرتے کرتے آ گئے ہیں، آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، آپ کو منانے کے لیے آئے ہیں، پچھلے گناہوں سے معافی
مانگنے کے لیے آئے ہیں، کچھ گناہوں کی نفرت دل میں آ جائے، کچھ نیت، کچھ ارادے، کچھ جذبے، ہم بھی اللہ کے ولی بنیں گے، ہم بھی اللہ کے دوست بنیں گے۔ مستورات بھی ایک جذبے کے ساتھ آئی ہے کہ آپ پردہ کریں گے، اول وقت نماز پڑھیں گے، شوہر کی خدمت کریں گے، بچوں کی تربیت کریں گے، کبھی بھی رات سونے سے پہلے شوہر کے ساتھ مل کر کے غیبتیں کر کے اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، بلکہ آپ اپنے دل کو پاک صاف کریں گے۔ اے اللہ ہم کو ایک بنا دے، نیک بنا دے، نمازی بنا دے، دیندار بنا دے۔ اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما۔ مدرسے میں پڑھنے والے، پڑھانے والے، محبین، معاونین، متعلمین سب کو اپنی محبت کاملہ نصیب فرما۔ بار بار حج اور عمرے کی مقبول حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کے معیار کو، چاہے تعلیمی ہو یا تعمیری، تربیتی ہو یا اخلاقی، اس کے معیار کو بلند سے بلند تر فرما۔ ان کے اساتذہ کی بہت محنت ہے اللہ، ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ رات دن کی محنت کے بعد یہ بچے تیار ہوتے ہیں، جلسہ تو 2-3 گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے، لیکن پورے سال کی محنت ہوتی ہے۔ جو بچہ پونا صفحہ سناتا ہو وہ 1 صفحہ سبق سنا دے، ان کے ماں باپ کو تو پتہ نہیں چلتا، استاد کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے آج کا دن میرا بہت اچھا گزرا، میرے پاس پڑھنے والے بچے نے 1 صفحہ سبق سنایا۔ اللہ یہ بچوں کے حق میں بڑے خیرخواہ ہوتے ہیں، ہمارے بچوں پہ یہ محنت کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کے بچوں کی فکر کرتے ہیں۔ اللہ ان اساتذہ کی محنت کو قبول فرما۔ اے اللہ علماء کے ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرما، آپ کے راستے کی محبت نصیب فرما۔ ہر جمعرات کو مرکز پر ہفتہ واری اے اللہ مجلس ہوتی ہے، پیارے اللہ ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے، لوگ دور دراز سے آتے ہیں، ہمیں بھی اللہ اس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جی ایک نظر رحمت فرما دیں، ایک نظر کرم فرما دیں، محبت کی ایک نظر ڈال دے اس مجمع پر۔ اے اللہ یہ طالبین کا مجمع ہے، شعبان کا مبارک مہینہ ہے، رمضان کی آمد ہے، آپ کی رحمتوں کی بارش کے برسنے کا مہینہ ہے۔ سنا ہے شعبان رمضان میں آپ بہت خوش ہوتے ہیں، اللہ ایسے خوش ہو جائیے، رحمت کی رسی ڈال کر ہمیں اپنی طرف کھینچ لیجئے، ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ یہ سب نیک لوگ ہیں، ان کے صدقے طفیل سیاہ کار کو بھی معاف فرما۔ آئندہ کل جو مستورات کی مجلس ہے، آس پاس سے پورے صورت لیول سے زیادہ تر مستورات کو آنے کی توفیق عطا فرما۔ شب برات میں جو اونچی مسجد میں جو مجلس ہے، لوگوں کو اللہ آنے کی توفیق عطا فرما۔ کچھ ایسی قیمتی درد بھری اخلاص کے ساتھ باتیں کہلوا کہ رمضان آپ کے عاشقوں جیسا گزر جائے، زندگیاں چینج ہو جائیں، ہم بھی آپ کی طرف آ جائیں۔ اللہ ہم آپ کی محبت کے پیاسے ہیں، ہم آپ کی محبت کے پیاسے ہیں، تہجد کے بھکاری ہیں، توفیق دے دے رب، توفیق دے دے، توفیق دے دے، گناہوں سے جان چھڑا لے، جوانی آپ پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے رب وہ 24 سال کی لڑکی جن کی قبر سے سانپ نکل آئے، ہمیں بھی احساس ہوتا ہے کہ ہمیں بھی تو مرنا ہے، ہم نے کوئی کم بدنظری نہیں کی ہے، ہم نے کوئی کم اللہ کو ناراض نہیں کیا ہے، لیکن اللہ آج اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ اس کو معاف کر دے۔ اللہ بچے ڈر گئے ہیں، بچے سہم گئے ہیں، عذاب قبر سے بچا لے۔ اللہ ہمیں سمجھا دے، جو رات سونے سے پہلے تبارک الذی سورہ ملک پڑھ لیتا ہے، اللہ آپ اس کو عذاب قبر سے بچا لیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سورہ ملک پڑھ کے سونے کی توفیق عطا فرما۔ روزانہ 1000 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما، فجر کی نماز کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ